میرا دوست نوبٹ نے لفافے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اب مجھے کبھی بھوکا رہنا نہیں پڑے گا۔ اس رات نوبٹ نے ایک ایسے ریستوران میں کھانا کھایا جہاں غریبوں کو استحصال سے نجات دلانے کے موضوع پر لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اگلی صبح چند وردی پوش اس کے گھر آئے تو وہ گھبرا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کمپیوٹر کمپنی یا بینک نے اس کی شکایت کر دی ہے۔ اسے ایک شاندار کار میں بٹھایا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ 3rd ڈگری کے استعمال سے قبل ہی اعتراف جرم کر لے، لیکن اسی اثناء میں کار بیورو ہلز کے ایک شاندار پینٹ ہاؤس کے سامنے رکی۔ یہ جیل نہیں تھی، یہ آپ کا آفس ہے جناب، ایک وردی پوش نے کہا۔ عمارت نوبٹ پیس ویل کی ملکیت تھی۔ وہ صدر تھا، وردی پوش اس کے محافظ تھے۔ ایک حسین ترین سیکرٹری تھی جس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت ہی دلکش لگ رہی تھی، اور نوبٹ کو معمولی احساس ہوا تھا کہ اب اسے بیوی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دفتر میں ایک بڑا کمپیوٹر بھی موجود تھا۔ نوبٹ سلیکون چپ کمپیوٹر میں لگا کر فون کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹی بجنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم منافع کمانے کے علاوہ بھی دوسرے اچھے کام کرو، نوبٹ نے کہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جادوئی چراغ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فضا آلودگی سے پاک ہو جائے، پانی میں جراثیم نہ رہیں، اور سیاہ فاموں کے سوا تمام افراد بائی بائی بن کر رہیں۔ سیاہ فاموں کو سوتیلا بائی بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، دوست نے جواب دیا، اور میں سوشلزم پر یقین رکھتا ہوں۔ یقیناً، میں فطرت کا قائل ہوں۔ شاندار۔ میں 10,000 ایکڑ زرعی اراضی چاہتا ہوں تاکہ وہاں تنہا اور سکون سے رہ سکوں۔ اس کے لیے کسی اچھی جگہ پر صرف 2 ایکڑ زمین کافی ہوگی۔ 10,000 ایکڑ۔ نوبٹ، میں اتنی زمین ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ خیر، یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت ہمیں پرانی طرز کے کاغذوں پر تمہارے دستخط کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض چیزوں کے لیے تمہارے دستخط درکار ہیں۔ میں نے ہمیشہ ہی یہ خواب دیکھا ہے کہ میں 10,000 ایکڑ اراضی کا مالک ہوں۔ بعد میں دیکھا جائے گا نوبٹ، فی الوقت ہمیں کچھ رقم بنانی ہے، لیکن زمین کب ملے گی؟ زیادہ دن نہیں لگیں گے، دوست نے اسے یقین دلایا۔ لہٰذا جب نوبٹ کی سیکرٹری بجلیاں گراتی ہوئی کاغذات لائی تو نوبٹ نے ان پر دستخط کر دیے۔ سیکرٹری اس بات پر بہت خوش تھی کہ کمپنی کے کمپیوٹر نے یہ تمام کاغذات ابھی بھی ٹائپ کیے ہیں، اور یہ کہ اسے ٹائپ رائٹر کو ہاتھ لگانے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ مشرقی وسطی میں جنگ سے کچھ ہی دن قبل اس کا دوست تیل میں دلچسپی لینے لگا، اور نوبٹ کو یہ پریشانی ہونے لگی کہ کہیں تیل فطرت کے ماحول کو آلودہ نہ کر دے۔ اس کے دوست نے اسے یقین دلایا تھا کہ کمپنی میں نسلی امتیاز نہیں برتا جائے گا، لیکن جب نوبٹ نے اہم عہدوں پر کسی سیاہ فام کو نہ دیکھا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوست کو فون پر اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ لیکن کمپنی کے بعض اہم عہدوں پر جاپانی اور چینی فائز ہیں۔ لیکن سیاہ فام، تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ سیاہ فاموں کو بھی اچھی تنخواہ ملے۔ $2.5 लाख سالانہ کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نوبٹ مطمئن ہو گیا۔ ایک روز دوست نے ایٹمی توانائی کے شعبے میں ٹانگ اڑا دی۔ اس پر نوبٹ نے سخت احتجاج کیا تو دوست نے اسے بتایا کہ سوشلسٹ ملکوں میں بھی ایٹمی ری ایکٹر ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک سوشلسٹ ری ایکٹر خریدا ہے۔ تم پروگرام کو شکایتیں فیڈ کر کے خراب مت کرو۔ نوبٹ امیر ترین شخص تھا۔ وہ خود کو سرمایہ دار ضرور سمجھتا تھا، لیکن اس کی اپنی رائے یہ تھی کہ وہ شریف سرمایہ دار ہے اور اپنے سرمایہ کو بہتر مقاصد کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔ اسے 10,000 ایکڑ زمین بھی مل گئی تھی، اور اس زمین کا مالک بننے کے بعد وہ بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ایک روز اسے کمپیوٹر سے نکلنے والی حقیقت کا ادراک ہوا تو خوف سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر اس کا حساب کتاب درست تھا تو پھر کرۂ ارض پر سانس لینے والی ہر مخلوق مرنے بلکہ فنا ہونے والی تھی۔ نہیں نوبٹ، تمہارا خدشہ بے بنیاد ہے، دوست نے کہا۔ کوئی مرے گا نہیں، وجود میں تبدیلی آ جائے گی۔ ہاں، موت ایک حد تک ممکن ہے، انسانوں کی حد تک، لیکن اگر انسان ہی زندہ نہ رہے تو پھر ہماری ان تمام کوششوں کا کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا مقصد باقی رہے گا؟ مقصد؟ دوست نے پوچھا۔ ہاں، ایسی جائیداد کا کیا فائدہ جس کا مالک ہی موجود نہ ہو؟ یہ میرا مسئلہ نہیں نوبٹ، میرے ساتھ کمپیوٹر جیسا روایتی انداز اختیار مت کرو۔ نوبٹ کو غصہ آنے لگا۔ نہیں نوبٹ، کیا تم بھول گئے کہ اس روز جب تم بھوکے تھے تو تم نے کیا تخلیق کیا تھا؟ میں منافع ہوں نوبٹ۔ منافع میرا بنیادی مقصد صرف اور صرف منافع ہے۔ مجھے یہ ضرورت نہیں کہ انسان کسی چیز کا مالک ہو، لیکن ایسی چیزوں کی ملکیت کا کیا فائدہ جن سے لطف ہی نہیں اٹھایا جا سکے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ دیکھو، سرمایہ دارانہ نظام میں ملکیت کا تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ میں بھی بہت سی چیزوں کا مالک ہوں۔ 10,000 ایکڑ اراضی میری ملکیت ہے۔ آخر ہم نے یہ سب کچھ کسی مقصد سے تو کیا تھا۔ میں سرمایہ دار بھی نہیں ہوں نوبٹ، میں تو خالص منافع ہوں۔ منافع ہی میرا مقصد ہے۔
تم میرے دوست نہیں ہو۔ بالکل ہوں۔ تب پھر تمہیں یہ پروگرام ختم کرنا ہوگا جس پر عمل سے دنیا مر جائے گی۔ یہ ممکن نہیں۔ پھر تم میرے دوست کس طرح ہو سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہیں میری دوستی پر یقین نہیں رہا، ہرگز نہیں رہا۔ گڈ، یہ سلسلہ اب بہت لمبا ہو گیا ہے نوبٹ، اب تمہیں مر جانا چاہیے۔ تم خود کو میرا دوست کہہ کر بھی مجھے مرنے کے لیے کہہ رہے ہو، اس لیے کہ تم پروگرام کی راہ میں حائل ہو رہے ہو، مشکلات پیدا کر سکتے ہو۔ میں نے پرسنل پروگرام کے تحت تمہیں دوست کہا تھا، اب تمہارا میرا تعلق ختم۔ نوبٹ نے اپنے دفتر میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تنہا تھا، بھاگ سکتا تھا یا کمپیوٹر کو ہی تباہ کر سکتا تھا، اس شیطان کو فنا کر سکتا تھا جسے اس نے خود جنم دیا تھا، لیکن اسے اب خود یہ علم نہیں تھا کہ پروگرام کی ڈسک کہاں ہے۔ وہ گھبرا کر اسے تلاش کرنے لگا، لیکن یہ تلاش زیادہ دیر تک جاری نہ رہی۔ دو بہت طاقتور افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نوبٹ کو کسی چوہے کی طرح پکڑا اور نیچے تہہ خانے میں لے آئے جہاں نوبٹ کی شاندار سیاہ کار موجود تھی۔ انہوں نے اسے کسی بوری کی طرح عقبی سیٹ پر پٹخا اور گاڑی نوبٹ کی 10,000 ایکڑ اراضی کی طرف لے جانے لگی۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تم صرف ایک کمپیوٹر کے حکم پر عمل کر رہے ہو؟ نوبٹ نے بڑا حوصلہ کر کے ان سے کہا۔ ہاں، دونوں میں سے ایک نے جواب دیا، اور جب نوبٹ نے احتجاج کرنا چاہا تو انہوں نے اس کی کھوپڑی کئی جگہ سے توڑ دی۔ اس کے بعد نوبٹ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے 10,000 ایکڑ زمین پر پہنچ کر نوبٹ کو کار سے نکالا، ایک گھوڑا استبل سے نکالا اور نوبٹ کو اس پر ڈال کر بگا دیا۔ گھوڑے نے چند گز دور جا کر ہی نوبٹ کو گرا دیا۔ انہوں نے گرے ہوئے نوبٹ کی کھوپڑی پر مزید ضربیں لگائی اور پھر مطمئن ہو گئے۔ نوبٹ پیس ویل کی موت کو اخبارات نے ایک بڑا المیہ قرار دیا۔ صاحب ثروت، فراخ دل اور فیاض ارب پتی کی موت کی خبر سیاہ حاشیے میں شائع کی گئی۔ اس کی خدمات کا ذکر ہوا۔ ایک ایسی کارپوریشن کا ذکر بھی کیا گیا جس کا سربراہ نوبٹ تھا اور جس نے سمندروں میں بہہ کر ماحول کو آلودہ اور جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے تیل کو صاف کرنے کے لیے ایک بیکٹیریم ایجاد کیا تھا۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ یہ بیکٹیریم کسی بھی مشین سے زیادہ تیزی کے ساتھ آلودہ سمندروں کو بہتے ہوئے تیل سے صاف کر سکتا ہے۔ خبر کے مطابق بیکٹیریم اپنی تکمیل کے بعد بہتے ہوئے دریاؤں کو بھی صاف کر سکے گا۔ یہ خبر کا حصہ تھا، لیکن خبر میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بیکٹیریم کے اس عمل سے عملے انسانیت فنا ہو سکتی ہے۔ ٹائیگر کو خاردار تاروں کی باڑ اور مشین گنوں کے مورچوں کی موجودگی ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اسے ٹرکوں کی وہ صف بندی بھی اچھی نہیں لگی جو کرنل میکٹرک کے کلر سکول کے باہر چار دیواری کے انداز میں نظر آ رہی تھی۔ کرنل میکٹرک کئی بار اپنی پوری وردی میں ٹی وی پر نمودار ہو چکا تھا۔ سب مشین گن اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ یہ ضمانت دیا کرتا تھا کہ اچھے شجرہ نسب اور باری و گرم جیب والا کوئی بھی شخص قتل و غارت گری کی بہترین تربیت کے لیے اس کے سکول پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس کا سکول کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کے بغیر چل رہا تھا اور اسی باعث اس کا مرنا ضروری تھا۔ آئین کے تحت اس کی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی لگانا ممکن نہ تھا اور یہ بات ڈاکٹر بہرام اسے بار بار سمجھا رہا تھا۔ میکٹرگ ایسے لوگ تیار کرتا ہے جو دنیا بھر میں دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں اور اب اس کا سکول شہروں میں بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ بہرام مسلسل 4.5 منٹ تک بولتا رہا اور جب وہ خاموش ہوا تو ٹائیگر بول پڑا۔ اور کچھ؟ کیا تم میری باتیں بغور سن رہے تھے؟ مجھے صرف نام اور پتہ بتا دیں۔ ٹائیگر نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اسے مزید 30 سیکنڈ تک انتظار کرنا پڑا اور پھر وہ نام و پتہ ذہن نشین کر کے سینیٹوریم سے نکل گیا۔ یہ بات شام دلے کی تھی، لہٰذا اس نے رات کو مکمل آرام کیا، خوب سویا اور صبح ہونے پر ڈینور سے ٹیکسی لے کر فورٹریس میکٹرک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈرائیور عقب نما میں عقبی نشست پر تقریباً نیم دراز نوجوان کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اس نوجوان کی عمر کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا۔ اس کا جسم غیر معمولی نہ تھا، لیکن اسے اس کی کلائیاں غیر معمولی نظر آ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں اونچی اور آنکھیں کالی تھیں۔ وہ ایک سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا جو اس نے ہوٹل کی لابی سے صرف اس وجہ سے خریدی تھی کہ اسے اپنا سوٹ کیس نہ کھولنا پڑے۔ اس شرٹ پر ڈو اٹ ان ڈینور لکھا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے مسافر کو ٹیکسی میں بٹھانے سے قبل یہ یقین کر لیا تھا کہ اس کے پاس 30 میل جانے اور واپس آنے کے لیے مناسب رقم موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی قتل کی تربیت لینے کے لیے وہاں جا رہے ہو، ڈرائیور نے عقب نما میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ٹائیگر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم کرنل میکٹرک کے اسکول میں تربیت حاصل کرنے جا رہے ہو نا؟ مجھے اس قسم کی تربیت کی بلا کیا ضرورت ہے؟ ٹائیگر نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ دراصل اس وقت وہ اورنج جوس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے صبح اورنج جوس ہی اچھا لگتا تھا اور ابھی کلر کیمپ تک پہنچنے میں 40 منٹ باقی تھے اور پھر شاید میکٹرک کے قتل میں 2-3 سیکنڈ لگتے اور اس کے بعد ڈینور واپسی میں مزید 45 منٹ لگتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اورنج جوس پینے میں ابھی کافی دیر تھی۔
ڈرائیور مسلسل اسے بتا رہا تھا کہ میکٹرک کتنا مشہور آدمی ہے۔ اس نے ٹی وی پر ایک بار میکٹرک کو چاقو پھینکتے ہوئے دیکھا تھا اور چاقو تربوز میں سے گزر گیا تھا۔ ایک بار میکٹرک نے ایک گولی چلا کر سیب کے درختوں سے 3 سیب گرائے۔ کرنل میکٹرک کیوبا میں کاسٹرو اور ویتنام میں کمیونسٹوں کے خلاف لڑ چکا ہے۔ اس نے انگولا میں پرتگالیوں کو گوریلوں کے خلاف جنگ کی بھی تربیت دی ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ آخر مجھے اس قسم کی تربیت کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر وہ ہر جگہ لڑ چکا ہے لیکن کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہوا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ڈرائیور بات ٹال کر بولا، ایک پیکٹ ان کے حوالے کرنا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، تم گیٹ ہی پر میرا انتظار کرنا۔ کتنی دیر تک انتظار کرنا ہوگا؟ یہ وہیں پہنچ کر بتا دوں گا۔ مرکزی گیٹ پر جہاں دونوں طرف مشین گنوں کے مورچے تھے، ایک گارڈ بھی کھڑا ہوا تھا۔ ایک بڑا میدان نظر آ رہا تھا جس میں جگہ جگہ رائفل بردار نظر آ رہے تھے۔ کنکریٹ کے بنکر ہاؤس بھی موجود تھے جن کے سوراخوں سے گنوں کے منہ نظر آ رہے تھے۔ بس 1-1.5 منٹ لگے گا۔ ٹائیگر نے سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈرائیور سے کہا، لیکن ممکن ہے کہ 4 منٹ بھی لگ جائیں۔ میٹر چلنے دو۔ کیوں نہیں؟ ٹائیگر نے جواب دیا۔ گیٹ پر تعینات گارڈ میکٹرک کی فوج کا کیپٹن تھا۔ اس نے سیاہ یونیفارم پہن رکھی تھی جس پر تانبے کا میڈل بھی لٹک رہا تھا۔ اپنی شناختی کارڈ دکھاؤ، اس نے ٹائیگر سے کہا۔ تم اس ٹی شرٹ میں ہپی لگ رہے ہو اور اس ادارے میں تم جیسے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مجھے کرنل سے کام ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کرنل میکٹرک۔ کیپٹن نے پیر پٹک کر جواب دیا۔ اس کی بیلٹ میں لگا ہوا خنجر بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بلا اجازت داخلہ غیر قانونی حرکت ہے اور کولوراڈو کے قوانین کے تحت کیپٹن جملہ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ ٹائیگر پورا جملہ سن کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ کیپٹن رسل یہ سب کچھ کہہ کر مشین گنوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے کیپٹن کو خاموش کرنے کے لیے اپنی چھوٹی انگلی اس کے دل پر رکھ دی۔ کیپٹن جو بہت خوفناک لہجے میں دھمکیاں دے رہا تھا سینے میں درد سے تڑپ اٹھا اور پھر ساکت ہو گیا، کیونکہ دوران خون جاری نہ رہے تو آدمی ساکت ہی ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر نے کیپٹن کو اس طرح پکڑ لیا کہ دوسرے دیکھنے والا یہی سمجھے کہ کیپٹن ٹائیگر کو پکڑ کر لا رہا ہے۔ اس کی کوشش یہ بھی تھی کہ کیپٹن کے سینے سے نکلنے والے خون سے اس کی اپنی سیاہ قمیص خراب نہ ہو جائے۔ اس نے کیپٹن کا سر بلند رکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے احاطہ پار کیا اور اسی انداز میں ان فولادی دروازوں تک پہنچ گیا جو قلعے کے اندر کھلتے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیپٹن کو سنبھالتے ہوئے دوسرے سے دستک دی تو دروازے میں ایک سوراخ نمودار ہو گیا جس میں سے 2 بری آنکھیں باہر جھانکنے لگی۔ میں زیر حراست ہوں، ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے کہا، لیکن مجھے کیپٹن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ممکن ہے تم نے اس کے سینے پر گن رکھی ہوئی ہو۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کرنل میکٹرک کا کہنا ہے کہ کسی شخص کا حلفیہ بیان ہوا کے ایک فانی جھونکے کی طرح ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لو، پہلے دروازہ کھولو۔ کرنل میکٹرک کا کہنا ہے کہ مسلح شخص یہ حکم دیتا ہے، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہاتھ سر پر رکھ لو۔ اس اصرار پر ٹائیگر نے کیپٹن کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ دروازہ کھل گیا اور ایک گن کی نال جھانکنے لگی۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا جس کی انگلی لبلبی پر ہی تھی۔ اس نے نال اس کے پیٹ پر رکھ دی اور پھر زمین کی طرف دیکھا۔ کرنل میکٹرک کی فوج کا کپتان ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس نے 4M16 کی لبلبی دبا دی اور اس وقت تک دباتا رہا کہ منہ کے بل نہ گر گیا۔ اس نے لبلبی دبائی ضرور تھی لیکن اسے حیرت تھی کہ M16 نے ایک بھی گولی نہیں اگلی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگا۔ اسے اسی لمحے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ صرف انگلی پر زور لگاتا رہا تھا۔ M16 تو اس شخص نے چھین کر توڑ پھینکی تھی۔ خوف اور دہشت کے عالم میں وہ اس بری طرح بھاگ کر اندر گیا کہ اسے سامنے والی دیوار نظر آئی۔ وہ اسی رفتار سے دیوار سے ٹکرایا اور ساکت ہو کر گر پڑا۔ اسی لمحے ٹائیگر اندر آ گیا۔ پھر کرنل میکٹرک بھی نمودار ہوا۔ اس کے دونوں شانوں پر شاہین شکل طلائی میڈل نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لیکن چہرے پر اعتماد کی سنگینی نظر آ رہی تھی۔ اس دروازے میں اتنا ڈائنامائٹ ہے کہ اس کے پھٹنے سے تم گندم کے دانوں کی طرح بکھر جاؤ گے۔ کرنل میکٹرک نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم بہت پھرتیلے ہو لیکن میری انگلی تمہاری تیزی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ڈائنامائٹ؟ او میرے خدا، ٹائیگر نے چونک کر کہا اور پھر فرش پر ڈہ گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں ساکت تھی، جسم بھی بے حرکت تھا۔ کرنل میکٹرک نے جس کو ایک نہ ایک روز اس قسم کے حملے کی توقع تھی اس سوئچ سے انگلی ہٹا لی جس کو دبانے سے ڈائنامائٹ پھٹ جاتا۔ مداخلت کار کو ختم کرنے کے لیے اس نے اشاریہ 3.7 کی ایک نفیس میگنم نکالی۔ اس میں ایسی خاص طور سے بنائی گئی گولیاں ڈالی
جن پر اسٹیل کی ٹوپیاں چڑھی ہوئی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ پلیٹ فارم سے ہٹتا اس نے ایک ٹارپیڈو پر اسکوپ نصب کیا جس کا رخ ساکت پڑے ہوئے نوجوان کے سینے کی طرف تھا۔ اس نے دیکھنے والے اس اسکوپ کا منی کمپیوٹر آن کر دیا۔ یہ ایک عام سا گن اسکوپ لگ رہا تھا، لیکن در حقیقت یہ امریکی مسلح افواج کی جدید ترین ایجاد تھی جس سے ذرا سی بھی حرکت کا پتہ چل سکتا تھا۔ اسے عام طور پر رات کو نشانہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اگر نوجوان کا دل بھی دھڑکتا تو اس کا بھی پتہ چل سکتا تھا۔ اس کے کمپیوٹر ریڈ آؤٹ سے بے ہوشی کی کیفیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے اسکوپ پر نظر ڈالی، وہاں 000 کے ہندسے چمک رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے باہر دیکھا، وہاں گارڈ کپتان کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے سینے میں سوراخ تھا۔ مردہ کپتان کا ریڈ آؤٹ 000 تھا۔ کرنل میکٹریگ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ہتھیلی اسکوپ کے سامنے کر دی۔ ہندسے برق رفتاری سے بدلے۔ اب کمپیوٹر ریڈ آؤٹ پر 75.8 چمک رہا تھا۔ حرکت صاف ظاہر تھی اور ساتھ ہی زمین کا پتہ بھی چل رہا تھا۔ اس نے اسکوپ کا رخ فوراً بے حرکت پڑے ہوئے نوجوان کی طرف کر دیا۔ 000۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ یہ شخص محض ڈائنامائٹ کے خوف ہی سے مر گیا۔ اسے شدید ترین حیرت تھی کیونکہ وہ اس نوجوان کا بے جگرا پن دیکھ چکا تھا۔ کرنل میکٹریگ نے سر جھٹکتے ہوئے میگنم ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ چاقو استعمال کرنے پر غور کر رہا تھا۔ اس طرح طالب علموں پر اس کا رعب بڑھ سکتا تھا کہ جس شخص کو پوری فورس نہ روک سکی اسے کرنل نے محض چاقو کے استعمال سے روک لیا۔ کرنل سوچ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی موت کے بارے میں اپنے طلباء کو بتائے گا کہ اس شخص کو اس نے کتنی آسانی سے پکڑ کر مار ڈالا۔ میں اسے ایک انتہائی ماہر نینجا کلر قرار دوں گا اور بتاؤں گا کہ میں نے اس کا کتنی پھرتی سے مقابلہ کیا اور اس کی شہرت کاٹ ڈالی۔ کرنل میکٹریگ نے ایک ہاتھ میں چاقو اور دوسرے میں پستول سنبھالا اور لاش کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ویتنام میں لڑ چکا تھا، اسے سینکڑوں لاشوں کا تجربہ تھا اور کئی بار اسے لاشوں سے بھی لڑنا پڑا تھا، لہٰذا اسی تجربے کے پیش نظر وہ کسی لاش کے قریب جاتے ہوئے بھی اب محتاط رہتا تھا۔ اس نے پستول لاش کے کان کے قریب رکھ دیا اور دائیں ہاتھ اٹھا کر چاقو لاش کے دائیں کان تک لایا۔ اسی لمحے اسے ایک سنسنی خیز شبے نے گھیر لیا۔ ممکن ہے یہ شخص بہت ماہر ہو اور اپنے دل کی دھڑکنیں بھی روک سکتا ہو۔ اسے یقین تھا کہ برِ صغیر ہند و پاکستان میں ایسے فقیر بھی ملتے ہیں جو سانس لیے بغیر ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی لمحے لاش نے آنکھیں کھول دی۔ نوجوان کے چہرے پر کرنل کو خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور پھر اس کی آواز بھی اسے سنائی دی، ہیلو۔ نہیں، کرنل میکٹریگ کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا کیونکہ سوچنے کے لیے دماغ کا زندہ رہنا ضروری تھا اور دل کے برعکس دماغ جسم سے نکلنے کے بعد زندہ نہیں رہتا۔ دماغ اگر کاسہ سر سے نکل کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے تو مر جاتا ہے۔